میں سردی ہوگی جب باہر نکلیں گے چادر اوڑھ لیں گے, جب گھر پہنچیں گے چادر کو لپیٹ کر رکھ دیں گے. تو چادر کا ربط آدمی سے عارضی ہے, کمبل کا ربط آدمی سے عارضی, بہت بہت مختصر سا ربط ہے. خدا کی قسم کیا کمال ہے کہ کچھ دیر کے لیے کمبل نے محمد کو اپنی گود میں لے لیا, اللہ کا محبوب بن گیا. کچھ دیر کے لیے چادر نے محمد کو اپنی گود میں لے لیا, چادر اللہ کی محبوب بن گئی, اور ابو طالب 12 برس گود میں لیے بیٹھا رہا. دیکھو ابو طالب کے نام پہ یہ نوجوان کتنے خوش ہو گئے. یہاں دیکھو یہ بھی کوئی ایشو ہے کہ مسلمان تھے نہیں تھے, خدا کے قسم جب یہ ایشوز ختم کر دو. اب 21ویں صدی میں زندہ ہو, اب وہ کیا سبجیکٹ ہے کہ مسلمان تھے یا نہیں تھے, یعنی اس کو ختم کرو. لوگ کوئی کہہ دے اگر کہ ابو طالب نعوذ باللہ کافر تھے تو نوجوان مشتعل ہو جاتے ہیں کہ کیسے کہہ دیا کافر, بھائی ہے یا نہیں؟ بھائی اس مزاج کو ختم کر دو. آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اس مزاج کو ختم کر دیں. تحقیق ہو رہی ہے, بھائی توجہ رہے. میں ویلکم کرتا ہوں ان تحقیق کرنے والوں کو جو علی کے باپ پر تحقیق کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس کے بعد دوسروں کے باپ دادا پہ بھی تحقیق ہوگی. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. تو اب یہ ایشو سمجھ میں آیا کہ کفر ابو طالب کا شاخسانہ کہاں سے نکلا, پھر واپس جاؤں گا. یہ تو درمیان میں باتیں, یہ ایجنڈا خود بخود چینج ہو رہا ہے. یہ کہاں سے آ گیا ابو طالب کا کفر؟ بھائی اگر ابو طالب کو مسلمان مان لیا جائے تو پہلا مسلمان ہونے کا شرف کہیں اور نہیں جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ بہت سیدھی, بہت سامنے کی بات اپنے سننے والوں کی خدمت کر رہا ہوں کہ پھر پہلا اول مسلم, پہلا مسلمان, یہ فضیلت ابو طالب سے ہٹ کے کہیں اور نہیں جائے گی. تو اب طے کیا میرے محترم محدثین صحیح کتابوں کے لکھنے والے. اچھا ابھی پنڈی میں پرسوں کہہ کے آ رہا ہوں کہ اگر کتاب صحیح ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا لکھنے والا بھی صحیح ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا اب وقت نہیں ہے, تھوڑا بہت, ہاں تھوڑا سا, لیکن اب یہ بات چھڑ گئی ہے نا, تو اب یہاں تو میں تمہیں روکوں گا. کہنے لگے کہ ابو طالب نعوذ باللہ جہنم میں. یا جنت اور جہنم کی تقسیم تو ہوگی قیامت کے بعد. یہ آپ کو اتنی دلچسپی ہے کہ پہلے پہنچا دیا بھائی, ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب یہ کہاں سے آیا؟ اٹھتے بیٹھتے صبح کو, دوپہر کو, شام کو کہہ رہے ہیں یا علی ابو کا فنار, علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. اچھا دیکھو اب آج کا آدمی نہیں کہہ رہا ہے, اس دور کا جو علی کے زمانے میں ہے, VIP وہ کہہ رہا ہے. اچھا کیا کہہ رہا ہے بھائی, کہہ کے آ رہا ہے سننا. دیکھو مشترک ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا علی ابو کا فنار, علی تمہارا باپ تو جہنم میں. اچھا صبح کو کہا, شام کو کہا, دوپہر میں کہا علی آ رہے ہیں جب کہا, علی جا رہے ہیں جب کہا, اور علی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. بھائی ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو سوال آپ کو کیا جائے آپ اس کا نوٹس ضرور لیں, کوئی ضروری نہیں ہے, نوٹس نہیں لیا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ کسی VIP نے کہہ دیا اب نوٹس لینا ضروری تھا. علی کے ہاتھ میں کدال تھی, مٹی کھود رہے تھے. کسی محترم نے کہا کہ یا علی ابو کا فنار, علی تمہارا باپ تو جہنم میں. کدال رکھ دی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, کہنے لگے انا قسیم الجنت والنار.
सुनना, खुदा की कसम सुनना। आना आना अली, अभी अली का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। आना कसीमुल जन्नत व नार, मैं हूँ जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला। वो अभी फिर ना, क्या मैं अपने बाप को जहन्नम में फेंक दूंगा? ये तो शराफत थी अली की। अब मेरा जुमला भी सुनते जाओ। ये कहा क्या अली ने कि मैं हूँ जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला? क्या अपने बाप को जहन्नम में फेंक दूंगा? भाई तवज्जो है, यानी अली कहना चाह रहे थे कि मेरे बाप की फिक्र न करो, अपने बाप दादाओं की फिक्र करो। पंडाल मिलकर पीछे से लगे आगे तक मिलकर नारा मारेंगे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, तेरे पास अब जरा अबू तालिब को अंडरलाइन करके रखना। देखो अब वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं है और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जहां ले आया हूं वहां मेरी मजबूरी है और मैं बात को रिलेट करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो मकाम खत्म नबूवत समझ में आ गया। आदम और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा और सारे अंबिया 1,23,999 नबी और मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह। और क्या कहा सूरह मुज़म्मिल में, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। देखो मेरा मोहम्मद तुम्हारा गवाह है। आया मेरा मोहम्मद तुम्हारा गवाह है। सूरह मायदा 5वां सूरा कहने लगा फकैफ इज़ा जअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जअना बिका अला हाउला शहीदा। हबीब क़यामत में हर नबी को उसकी कौम का गवाह बनाएंगे, गवाह और तुझे उन नबियों पे गवाह बनाएंगे। कभी फिर से याद रखना, मुज़म्मिल मायदा सूरह नहल व यौम नबअसु 16वां सूरा व यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जअना बिका शहीदन अला हाउला। हर नबी अपनी कौम का गवाह होगा, तुझे उन सारे नबियों पर गवाह बनाएंगे। ये हवाले इसलिए दे रहा हूं कि इनको जाके वेरीफाई करना। और एक जगह कहने लगा सूरह अहज़ाब 33वां सूरा कुरान का, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन। हबीब हमने तुझे गवाह बना दिया। किसका बनाया? नहीं, गवाह बना दिया। मोहम्मद पूरी कायनात का गवाह। सुनना भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना। अबू तालिब को अंडरलाइन करके रखना, इस जगह पे मुझे फिर वापस जाना है और 2 जुमले मसाइब की अर्ज करूंगा, बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां रुक जाना। सूरज का गवाह मोहम्मद, चांद का गवाह मोहम्मद, जमीन और आसमान का गवाह मोहम्मद, आदम से लेके ईसा तक जितने भी नबी गुजरे उन सब का गवाह मेरा मोहम्मद। भाई यही तो सूरत हाल है ना। कयामत के दिन अंबिया और मुरसलीन खड़े होंगे अर्श इलाही के सामने। मेरा नबी मरसद शफात पे बैठा हुआ होगा। भाई सुनना, ये अभी पिंडी में बहुत मुख्तसर बयान करके आ रहा हूँ, थोड़ा सा तफसील देना चाह रहा हूँ मैं। क़यामत के दिन एक मसनद शफात बिछाई जाएगी, मेरा नबी उस मसनद शफात पे बैठेगा। लेवाउल हम्द का तस्करा तुमने बहुत सुना होगा। लेवाउल हम्द होगा अली के हाथ में, वो परचम जिसके साए में पूरी कायनात होगी। इतना बड़ा परचम वो अली के हाथ में होगा। तो अली परचम लिए हुए लेवाउल हम्द रसूल के पीछे खड़े होंगे। सामने अर्श इलाही होगा, अर्श इलाही के सामने अंबिया और मुरसलीन खड़े होंगे, कांपते हुए जलाल इलाही से घबराए हुए। एक मरतबा अर्श से आवाज आएगी, नबियों हमने तुम्हें तबलीग के लिए भेजा था। हाँ परवरदिगार भेजा था। तुमने अपने अपने जमानों में हक के तबलीग को अदा किया। हाँ परवरदिगार हमने तबलीग का हक अदा किया। आवाज आएगी तीसरी कि नबियों ये बतलाओ कि तुम्हारे पास तुम्हारी तबलीग का कोई गवाह है? या बस बात यहीं रोकूंगा, तुम्हारी तबलीग का कोई गवाह है? एक नबी दूसरे नबी को देखेगा कि अल्लाह ने गवाह मांग लिया,
اب مجھے بتاؤ کہاں جائیں گے؟ سارے نبی کھڑے، ایک نبی ادھر بیٹھا ہے مسجد شفاعت پر، کہاں جائیں گے؟ گواہ لانے کہاں جائیں گے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سارے نبی آئیں گے کہ یا رسول اللہ آپ چل کر گواہی دے دیجئے کہ ہم نے اپنے اپنے زمانے میں تبلیغ کا حق ادا کیا تھا. تو نبیوں کو یقین ہے نا کہ محمد نے ہمارے زمانے میں ہمیں دیکھا ہے، یقین ہے. اب ملا کو یقین نہ ہو تو میں کیا کروں؟ نبیوں کو یقین ہے، اب ملا کو اگر یقین ہے تو میں کیا کروں؟ بس ٹھیک ہے نا. اچھا تو آئے ہم بھی آئے، یا رسول اللہ چلیں آپ گواہی دے دیں. اب رسول جا نہیں سکتے، یہ باریکی سمجھو، رسول جا نہیں سکتے اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مسجد شفاعت کو خالی چھوڑ نہیں سکتے. بہت باریک بات میں نے کہی ہے. رسول اٹھ کے جا نہیں سکتے گواہی دینے کے لیے، اور وہاں سے اگر پکار کے کہیں تو سوء ادب ہے. کہیں گے اے حمزہ، اے جعفر، حمزہ کو بلاؤ، جعفر طیار کو بلاؤ. حمزہ بلائے جائیں گے، جعفر طیار آئیں گے. آگے دونوں آگے کہیں گے رسول کے جاؤ حمزہ اور جاؤ جعفر طیار، میری طرف سے بارگاہ الہی میں گواہی دے دو کہ ان نبیوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا تھا. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن میں تمہیں روک رہا ہوں. کسے بھیجا اپنی طرف سے؟ حمزہ کو، جعفر طیار کو. اچھا دنیا میں کیا ہوا؟ رک جاؤ. علی یہ بچے عربوں کے، مشرکوں کے مجھے پریشان کرتے ہیں، ذرا انہیں دیکھ تو لو. ایسا دیکھا علی نے دوسرے دن کہ پھر بعد میں کوئی نظر نہ آیا. ٹھیک ہے نا، یہاں بہت وقت کم ہے اور یہ جلدی سن لو. اچھا بھائی، تو علی ان بچوں کو ذرا دیکھ لینا. علی یہ ذوالعشیرہ کی دعوت کرنے والا ہوں، ذرا انہیں دعوت تو دے آؤ. دے دی ذوالعشیرہ کی دعوت دے دی علی. ٹھیک. اچھا علی میں ہجرت کر رہا ہوں، میرے بستر پہ سو جاؤ. سو گئے. اچھا اب ہجرت ہو گئی. علی یہ خواتین جو ہیں انہیں لے کے آ جانا. لے آئے. ساری فاطمہ نام کی بیویوں کو، بنی ہاشم کی تھی، انہیں لے کے آ گئے مدینے. اب جنگ شروع ہوئی. علی بدر میں جاؤ، علی احد میں جاؤ، علی مرحب کا سر لاؤ، علی عمر کا سر لاؤ. لے آئے. یہاں 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گئی. اچھا اس سے پہلے بدر کا کنواں کوئی پانی لانے کے لیے تیار نہ تھا، پورا لشکر اسلام پیاسا تھا. علی جاؤ یہ مچھلی ڈالو اور بدر کے کنویں سے پانی لاؤ. لے آئے. دیکھ رہے ہو، یہ ہے اطاعت کامل کی منزل. آرام سے سنو، آرام سے، بہت آرام سے، لیکن زیادہ زحمت نہیں دوں گا. جاؤ کنویں سے پانی لاؤ. لے آئے. فتح مکہ کے دن علی میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ. چڑھ گئے. بت توڑ دیے. تو زندگی بھر تو علی سے کام لیا، اور قیامت پہ بھیج رہے ہیں حمزہ کو، قیامت پہ بھیج رہے ہیں جعفر طیار کو، جبکہ پیچھے علی کھڑے ہوئے. تو انہیں کہیے کہ علی جاؤ میری طرف سے. کہا سب کو بھیجوں گا، اسے نہیں بھیجوں گا. ابھی تو نبیوں سے گواہ مانگا گیا ہے، جب مجھ سے گواہ مانگا جائے گا. سماج نہیں دوں گا. جاؤ علی جاؤ، ذوالعشیرہ کی دعوت دے آؤ. دے آئے تھے نا، پھر لوگ بھی آ گئے تھے. ابو طالب انڈر لائن ہے ذہن کے اندر. میں جملہ سن لو. اچھا بھائی پہلے دن کھانا کھایا، واقعہ تو بیان کرنا نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے. پہلے دن کھانا کھایا، چلے. رسول نے کہا کل پھر آنا. ٹھیک ہے نا. اور ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ الہذا جمع تھا نا بھائی، کام کے لیے تو جمع کیا تھا، کھانے کے لیے. تو ٹھیک ہے، ہم نے کھانا کھا لیا، ہم جا رہے ہیں. اور جب جا رہا تھا نا بولے تو کہنے لگا اس کی بات تو سنو، نعوذ باللہ یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے اور اسے تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا. قوموا مرسلین، چلو واپس چلیں. میرے نبی نے جاتے ہوئے مشرکوں کو پکار کے کہا، مجھے معاف کر دینا اس لفظ کے اوپر، کبھی اس کی ڈیٹیل پھر عرض کروں گا. پکار کے کہا کہ دیکھو کل پھر کھانے پہ آ جانا. پھر آگے پھر کھایا. قام محمد بن یتکلم، میرا نبی کھڑا ہوا ان سے بات کرنے کے لیے. نہیں سنا، کھا لیا، سنا نہیں. چلے. میرے نبی نے پھر پکار کے کہا پھر آ جانا کھانے پر. ٹھیک. اچھا کئی دن یہ واقعہ ہوا. کسی مورخ نے 3 دن لکھا، کسی مورخ نے 4 دن لکھا. تو 3 دن کھانا کھا کے جاتے رہے. چوتھے دن صورتحال ذرا سی بدل گئی.
جیسے ہی ابو لہب اٹھا لوگوں سے کہنے کے لیے کہ میاں ہم تو روز کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات مت سنو، ویسے ہی ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوئے. یہی فیصلہ کرواؤں گا. اب میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا، لیکن جب واقعہ آ گیا ہے نا تو جملہ سنتے جاؤ. اور کہنے لگے اس کو یا آور، اے احمق،